بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط رہو۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں سوچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اسی لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کا طلبگار ہوتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان سے کم نہیں، اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ ماں نفرت یا بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ماں ایک انمول ہیرا ہے جس کی تعریف ناقابل بیان ہے۔ ماں کی زندگی میں محبت اور مہربانی کا عنصر شامل کیا گیا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً زائل ہو جاتا ہے۔ سخت سے سخت دل کو ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ ماں ہر پل دعا دیتی ہے، اس کے بعد انسان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں کا حق کوئی بشر ادا نہیں کر سکتا۔ ماں نہ ہوتی تو یہ جہان آباد کیسے ہوتا؟ ماں وہ ٹھنڈا سایہ ہے جو گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ ماں کے بعد پیار کرنے والی کوئی ہستی نہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر سکھ بھی دکھ کے برابر ہوتے ہیں۔ ماں وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے افضل ہے۔ ماں ناراض ہو تو خدا کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی۔ ماں باپ کے چہرے کو ایک بار نظر شفقت سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔
दो जगहों पर छींक आए तो समझ जाओ कि तुम्हें बेतहाशा दौलत मिलने वाली है। नंबर 1 रोटी खाते वक्त और नंबर 2 नमाज पढ़ते वक्त। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।